فلسفہ یہ بنتا ہے، سوچنے والے یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آخر ہماری بھوک اور پیاس سے کیا غرض تھی؟ وہ تو خالق ہے، خالق اور مخلوق کا کوئی امتحان لینے کا کوئی مقابلہ بنتا نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا یہ چاہت تھی کہ سال کے 11 مہینے تو ہم کھاتے پیتے حلال چیزیں، اور 12واں مہینہ ایک آتا جس میں ہم مخصوص لمحات کے لیے سب حلال چیزوں سے بھی دور کر دیے جاتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ تو جب ہم قرآن پہ نظر دوڑاتے ہیں تو جہاں پہ روزے کی فرضیت آئی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو روزے تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض کیے گئے، لیکن اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم تقویدار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ یہاں پہ تھوڑی سی اگر روشنی ڈالی جائے تو جو چیز بھی، جو پروڈکٹ جہاں پہ تیار ہوتی ہے اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو اثرات اور اس کی تطہیر کا عمل اس کا بنانے والا ہی سب سے زیادہ جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جو جسمانی اور روحانی ایک دو کیفیات کا خوبصورت مجموعہ ہے انسان، اس کی روحانی ضروریات کو بھی اللہ بہتر جانتے ہیں اور مادی ضروریات کو بھی اللہ بہتر جانتے ہیں، اور مادے اور روح کا جو آپس میں تعلق ہے یہ اتنا ماورائی اور اتنا مشکل تعلق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی جب پہلی وحی آتی ہے تو اس مادی جسم پہ جب روحانیت کی وہ کرنے آتی ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی اور رسول ہونے کے باوجود جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس واپس آتے تو کہتے ہیں کمبل اڑائیے۔ معلوم یہ ہوا کہ مادے اور روح کا جو آپس میں کنیکشن ہے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کو بیلنس کرنا جو ہوتا ہے یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا کہ تسخیر ذات کے ذریعے آپ تسخیر کائنات کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو روزہ جو بنیادی طور ہے یہ تسخیر ذات کا ایک عمل ہے کہ ہم اپنی ذات کی تسخیر کرتے ہیں کچھ لمحات کے لیے، کہ چیزیں ہمارے پاس اویلیبل موجود ہیں، حلال ہیں، عام حالات میں جائز ہیں، لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سکھا رہا ہے کہ تہذیب نفس یہ ہے کہ آپ چاہتے ہو بھی ان سے پیچھے ہٹ جاتے ہو۔ اور یہاں پہ روزے کا ایک اور فلسفہ کہ جو پچھلی تہذیبیں تھیں یا پچھلے ادیان تھے جو ربانیت کی طرف چلے گئے وہ نفس کو مار دیا کرتے تھے، لیکن اسلام نے نفس کو مارنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اسلام میں خودی کا ایک خوبصورت فلسفہ ہے، یہاں تہذیب نفس کی بات کی گئی ہے کہ آپ نفس کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ تو سال میں ہمارے اندر جو برائیاں ہمارے اندر آ جاتی ہیں تو ایک ماہ کے اندر ہم ان غیر ضروری جڑی بوٹیوں سے اس انسانی مٹی کو پاک صاف کر دیتے ہیں۔ یہ بھوک جو ہوتی ہے یہ جلا کے رکھ دیتی ہے ہمارے گناہوں کو، یہ جو پیاس ہوتی ہے ہماری بری خصلتوں کو جلا کے رکھ دیتی ہے، اور یہ چند لمحات، میری مراد یہ جو 12 گھنٹے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جب بھوکے رہتے ہیں تو ہمیں یہ ایک پریکٹس ہو جاتی ہے کہ ہم متقی ہونے کی طرف آسانی کے ساتھ سفر کر لیتے ہیں۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو بڑا آسان فلسفہ یہ دیا کہ تاکہ تم تقویدار بن جاؤ، لیکن تقویدار بننے کے لیے کیا ہے کہ مادے اور روح کی تربیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو کچھ عرصے کے لیے فاسٹنگ میں رکھا جائے، اور اب تو جدید سائنس بھی یہ بتا رہی ہے کہ انسان سال میں کچھ دن ضرور فاسٹنگ کرے، اس کی مادی صحت کے لیے بھی ضروری ہے۔ لیکن میں قربان جو اپنے اسلامی فلسفے پہ کہ اس نے صرف مادی صحت کا خیال نہیں رکھا بلکہ ہماری روحانی بالغی کا بھی مکمل اہتمام کر دیا۔ تو گویا روزے کی جو بھوک اور پیاس ہے، حلال چیزوں سے بچنا ہے، یہ ہماری مادی ترقی بھی اور ہماری روحانی ترقی کا بھی بہترین ذریعہ بن جاتا ہے۔ بے شک بہت بہترین آپ نے جواب ارشاد فرمایا۔ میں بڑھوں گا ڈاکٹر مفتی شعبان الخیری صاحب۔ حضرت آج کل آپ نے دیکھا ہے، آپ بھی جاتے ہوں گے